رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آواز کو تھوڑا نرم کرو بیٹا، اس کا گاڑا پن ذرا ختم کرو. الحمد لله المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن ضله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن وما كمل وما هجن. اس کو آپریٹ کرنا بھی کسی سیکھ لو، اس سے ہمارے اہل سنت کے پورے جلسے تباہ ہو جائیں، کیونکہ سارے جلسے کا دار و مدار تمہارے مائک پر ہوتا ہے. تو اتنے بڑے جب ڈبے لگاؤ تو کسی سے سیکھ بھی لوگ کس طرح آپریٹ کرتے ہیں. تو پورے مذہب اور اسلام کی وہ ضرورت ہوتی ہے، لہذا یہ ہم پر یہ احسان کرو. ٹھیک ہے. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، باواز بلند درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. فانسب الی ذاتہ ما شئت من شرف فانسب الی قدرہ ما شئت من عظم. ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی یہ بابرکت دستار فضیلت کی مجلس اور محفل، جس میں جید علماء کرام جن کے منور و روشن چہرے سے آپ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا اور اپنے ایمانوں کو جلا دے رہے ہیں، اور مشائخ اہل سنت، علماء اہل سنت، مفتیان اہل سنت کثرہم اللہ تعالی، جن کے مبارک چہرے اور جن کی زیارت سے میں اور آپ متمتع ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا ان شیوخ اور ان جید علماء کرام اور اس پر آشوب اور پرفتن دور میں اللہ کے دین پر جس وفاداری اور اخلاص کے ساتھ کسی ملامت کرنے والے کے ڈر کی پرواہ کیے بغیر دین پر پہرا دے رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان علماء، ان مشائخ اور حضور سید عالم کے مشن کے ان وفاداروں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہیے. مجھ سے قبل حضور فقیہ العصر حضرت قبلہ استاذ العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قادری
دامت برکاتہم العالیہ نے مختصر اور عظمت قرآن کے حوالے سے اور مدارس کی دینی خدمات اور اس پرآشوب اور پرفتن دور میں مدارس کا جو تعلیمی اور اخلاق اور لوگوں کے حقوق کے اقدار کو آنے والی نسل کے ذہنوں میں اسے اجاگر کر کے اور جو صلاحیتیں بالقوہ ہر بچے کے اندر استعداد وہ صلاحیت موجود ہے، مدارس کے یہ جید علماء اور ماہر اور مشاق اساتذہ محنت شاقہ کے بعد اس شان بالقوہ کو اپنے رب کے کرم سے اور اس کے حبیب کے شرف سے بالفعل بنا کر معاشرے میں امن اور حقوق، ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اس معاشرے کو صحت بخش، توانا اور اللہ کی رضا کے عین مطابق بنانے کے لیے یہ خوبصورت فکر کے ساتھ ان کو آراستہ کر کے ان طلباء کو اس سوسائٹی اور اس معاشرے کو عطا کر کے معاشرے کو تباہی کے دہانے سے بچا کر صراط مستقیم اور امن و خوشی کے راستے پر گامزن کرنے میں ایک کلیدی اور سب سے عظیم کردار ادا کرتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، مفتی صاحب نے جو بات کی اس میں سے چند باتیں میں مزید عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن کریم کے حوالے سے۔ آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ مقصد قرآن تو ہدایت کے لیے ہے، لیکن یہ اللہ کا وہ پاکیزہ کلام ہے کہ یہ اپنا ثبوت خود اور اپنی کرامت پر خود دلالت کرتا ہے۔ صرف آپ باوضو ہو کر قرآن کو ہاتھ میں لیجئے، آپ کی دل کی کیفیت بدلنا شروع ہو جائے گی۔ ابھی پڑھا نہیں ہے آپ نے، یہ پریکٹیکل چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور بڑے ذوق سے سنیے، ٹھنڈے پکوڑے بن کر نہ بیٹھیے، اور اللہ کے کلام پر سبحان اللہ کے جملے بھی کہیے، کیونکہ لفاظی نہیں کیفیت منتقل کی جا رہی ہے۔ ان علماء کی جانب سے کیفیت اور مزاج منتقل کیا جا رہا ہے، کیونکہ بدن کا لمبا چوڑا ہونا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ پیچھے فکر ارادہ بڑا ستھرا ہو جائے۔ تو یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی جو اہمیت ہے اس کو محسوس کریں اور اپنے آپ کو خوش قسمت یقین کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں شکرانے میں سبحان اللہ کہیے۔ اور میں مائک والوں سے بھی کہوں گا کہ یہ آواز پہنچانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب گانے بجانے میں تو بڑے عجیب طریقے سے بچتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے بھائی یہ کرتے ہوں گے، لیکن بات میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ آواز آپ تک نہیں پہنچے گی، صحیح طریقے سے نہیں پہنچ پائے گی، پہنچانے والا اپنے آپ میں تحمل اپنے برداشت کا نہیں لے پائے گا، تو یہ اتنا مقصد اور جو مقصد اور مضامین اور پیغام ہے وہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو جتنا میرے دوست اس رزق حلال پر آپ کوشش کرتے ہیں تو شاگرد بننا کوئی بری بات نہیں، کچھ پڑھیے کہ ایمپلیفائر چلایا کیسا جاتا ہے، ووکل کا سسٹم کیسا ہوتا ہے، آپ ہم پر مسلط ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد دین کی ترجمانی جو سب سے بڑا کاز ہے، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے کیونکہ ہمارے عوام کا ذہن بھی بڑا کمزور ہوتا ہے، لیکن آواز نہیں پہنچے گی تو پیغام کیسے پہنچے گا، اور پیغام نہیں پہنچے گا تو پھر دین کا دفاع اور عظمت اور اس کرامت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہی یہی ہے، یہ کتنا مفقود ہو جائے گا۔ توجہ ہے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ 50 ڈبے لگائیں، آپ کو یہ کہا ہے طریقہ سیکھیں۔ یہ اتنے بڑی مشینوں کے اندر جو آپ نے آوازیں پھنسا کر رکھی ہے تھوڑی نکالیں تاکہ لوگ ذوق بھی پکڑیں اور بات کرنے میں آسانی بھی ہو۔ ہم کوئی ایکٹر اور اس قسم کے لوگ نہیں ہیں، لیکن ایک بات اگر سمجھائی نہ جا سکے، پہنچے نہ، تو جس مقصد کے لیے ان بزرگ علماء نے پروگرام رکھا ہے، جب وہ مقصد ہی فوت ہو جائے، دانت نہ نکالیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، شاید آپ اس لذت سے آشنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جلسے کفر کے ایوانوں میں زلزلہ لاتے ہیں۔ تو سب کا کام ہے، ٹینٹ والے کا بھی کام ہے، اسٹیج والے کا بھی کام ہے، لائٹ والے کا بھی کام ہے، آواز والے کا کام ہے، تو یہ مل کر ایک چیز ڈیلیور کرنے کی اور ایک چیز کو منانے کا جو طریقہ ہے، جب تک وہ اپنے کمال کے ساتھ ہر بندہ اپنا حصہ اخلاص کے ساتھ نہ دے، اس وقت تک اس میسج اور اس کام کے بینیفٹس کو ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ توجہ ہے آپ؟ اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، غور کیجیے آپ۔
اس میں گناہگار ہوں گے آپ اگر یہ جلسہ صحیح طور پر لوگوں تک نہیں پہنچ پایا. اور بیان کرنے والے جس انداز میں مفتی ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے اکابر میں سے ہیں، جس زور اور سختی سے وہ تقریر کر رہے تھے، انہوں نے تو میرے خیال میں ان کا مزاج مجھے پتا چل رہا تھا کہ بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن عمر ہے اور اس کے ساتھ ان علماء نے اتنا بڑا انتظام کیا ہے تو کبھی ان کو بھی درد محسوس کریں. اس لیے کہ اگر آواز صحیح پہنچ جائے اور ہمارے بزرگ علماء اپنی طبیعت کے اعتبار سے قرار اور اطمینان سے بات کر جائیں تو ان کے سینوں میں موجود کتنے راز، کتنی حکمت، کتنا کام ہے وہ عوام تک پہنچے، اسلام کا فائدہ ہو. اس میں جو شخص کمزوری کرے گا وہ پیسہ تو کما لے گا لیکن برکت اس کے پاس کبھی نہیں آئے گی. چاہے وہ تقریر کرنے والا خطیب ہو، چاہے وہ اسٹیج پر آنے والا کوئی دیندار شخص ہو. توجہ ہے آپ کی؟ کیونکہ ہر بندے نے اپنا حصہ ڈال کر اس پرفتن دور کے اندر اس عمارت اسلام کو بچانا ہے. توجہ ہے؟ تو عام چیزیں اور ہوتی ہیں لیکن جو دین کا کام ہوتا ہے اس میں بیٹھنا بھی بڑی ڈسپلین کے ساتھ ہے، ہر چیز کو مینج کرنا ہے، کیونکہ یہ مجموعہ گلدستہ بنتا ہے تب دین کا پیغام آگے جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں دین کی اہمیت اور اس وقت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. توجہ ہے آپ کی؟ ہم یہاں پر آتے ہیں، زندگی گزر جاتی بھی الحمدللہ تعالی، پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک دفعہ گاڑی میں کتاب اٹھاتے ہیں کہ اللہ نے موقع دیا ہے اور دین کی تبلیغ کی بات ہے، ہم اس لائق نہیں، لیکن اس کو دوبارہ دے کر شوق کو تازہ کیا جائے تاکہ آنے والے تک پہنچانے میں کوئی سختی نہ ہو. یہ مائک نہیں بھی ہوتا تب بھی میں تقریر کرتا، میں اپنی بات نہیں کر رہا بحمدللہ تعالی، میں مفتی صاحب کی بات کر رہا ہوں جو بزرگ عالم ہمارے چلے گئے. ان کی کیفیت ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے بغیر بھی الحمدللہ تعالی پورے مجمع میں تقریر کر سکتا ہوں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس چیز کو آپ پروفیشنل نہ رکھیں. جب دین کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں تو ہر چیز سے دین کی عزت وابستہ ہوتی ہے. چاندنی دھلی بھی رکھی جاتی ہے، اگر یہ گندی ہو تو اس سے دین کا اعتبار گرتا ہے. لائٹیں ذرا روشن لگائی جاتی ہیں. توجہ ہے؟ مجھے بتائیے کسی کے بیٹے کی شادی ہو اور شامیانہ گندا لگائے، پیسہ پورا لے، وہ کہے گا اٹھ کے جاؤ یہاں سے، مجھے کیا لفافہ اور ہاتھ چوم رہا ہے، تو نے جس قسم کا ڈیکوریشن اور ماحول بنایا اس سے تو میری عزت چلی گئی. اس لیے کہ وہ محفل اس کی عزت تھی. تو یہ اسلام اور قرآن کا پیغام ہے، اس کے لیے بندے کو آگے بڑھ کر مکمل پروفیشنل انداز میں جو اس کی خوبیاں ہیں وہ خوبی سے خوبی بنانی پڑے گی. یہ میں دین کی تبلیغ کے جذبے سے آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں. اب آگے چلنا چاہتا ہوں، غور کیجیے. تو مائک لگانا آسان ہے، سیکھنے میں کیا حرج ہے؟ یہ بہت دل پر پتھر رکھ کر ان نکموں کو میں سمجھا رہا ہوں کیونکہ یہ ہر جلسے کا بیڑا غرق کرتے ہیں. آپ سیکھ لیں نا. آپ اتنے ڈبے لگا کر کوئی چیمپئن بن گئے، ان کے ساتھ کیٹلاگ آتی ہے، آپ سیکھ لیں نا کہ کس طرح چلتا ہے مائک. توجہ ہے؟ تاکہ جلسہ خراب نہ ہو. میں قطعاً یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا اس ماحول کے اندر، لیکن اس کمزوری کی وجہ سے بہت بڑا کاز صحیح انداز میں آگے پوچھنے سے رک جاتا ہے. ہم مناجی نہیں ہیں، رضوی ہیں، تو ہم کوئی آرٹیفیشل میک اپ کرنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ تھرڈ کلاس بھی ہوتا تب بھی ہم تقریر کرتے، لیکن آپ پیسہ پورا لے کر کام کر سکتے ہیں تو اس کا حق کیوں نہیں ادا کرتے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک دفعہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی محمد. ہم وہ نہیں ہیں کہ پہلے سے مریدوں کو لکھ کر دے کہ جب اس جملے پر پہنچوں گا تو نعرہ لگانا، جب آؤں گا تو شیخ الاسلام کہنا. نہ. کچھ لوگوں کو یہ بھی تکلیف رہتی ہے کہ آپ اس موضوع پر کیوں بولتے ہیں. میں نے کہا اس لیے کہ اہل سنت کی خدمت کرنی ہے تو اہل سنت کے فریم میں کریں. کسی کے میلاد کے جلسے سے خوش ہو کر آپ نے اس کو شیخ اور باپ بنا دیا ہے تو وہ غلط کیا ہے. جب تک وہ اہل سنت کے فریم میں رہے گا اس کی تعریف ہوگی. جہاں نہیں ہوگی تو مدرسے کا کام چوروں کو سند نہیں دینا ہے، مدرسے کا کام چور کو چور اور حق کو حق کہنا ہے. توجہ ہے جی؟ امر بالمعروف اور نہی عن منکر. اب آگے آئیے. میں عرض کر رہا تھا جس طرح کہ حضور سیدی مفتی ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے میرے دوستوں بات کی. یہ مدارس کیا ہے میں اس پر عرض کرتا ہوں. اگر یہ میرا کوئی جلسہ ہوتا نا تو میں قطعاً یہ بات نہیں کرتا. یہ اہل سنت کے ادارے کے تعارف کا جلسہ ہے، اس لیے ہمارا دل چاہتا ہے کہ تم سمجھ نہیں رہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے.
یہ اور کوئی جلسہ ہوتا میں نے کبھی بات نہیں کی، لیکن اس لیے کہ یہ اہل سنت کا ادارہ ہے، ادارے کے اعتبار کو ظاہری اسباب کے اعتبار سے دلوں میں رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے اس کی جو ظاہری جتنی ریکوائرمنٹ ہے اس میں ہر بندے کو پورا کام کرنا چاہیے۔ اللہ ہماری مل کر کے یہ خطاؤں کو معاف کرے اور آئندہ دین کی قدر کو سمجھ کر اچھے سے اچھا اسے بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ کی کتاب قرآن مجید وہ بابرکت کتاب ہے، اللہ اکبر۔ جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ پہلے جتنے انبیاء گزرے یہ ان کا خاصہ تھا کہ کتابیں ان کو یاد ہوتی تھی، امت کو نہیں ہوتی۔ جناب سید عالم کے کرم سے اس امت کا خاصہ یہ ہے کہ یہ پیارے پیارے بچے دیکھیں، ان کے سینوں میں یہ قرآن موجود ہے۔ اس اہمیت پر آنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے، دنیا میں پریکٹیکل آپ کر کے دیکھیے، باوضو ہو کر صرف آپ قرآن مجید کی اس مبارک مصحف شریف کی جلد کو ہاتھوں میں لہیے، دل کے اندر ایک نورانیت کی چمک آپ محسوس کریں گے میرے بھائیوں۔ ایک بات، لوگ کہتے ہیں ڈپریشن کا علاج کیا ہے؟ حضرت تعویذ دے دیں، کوئی پاگل ڈاکٹروں کے پاگل خانے میں بھاگ رہا ہے۔ میں ایک مشورہ دیتا ہوں، جس وقت تیرا پارا بھاری ہو اور احساس کمتری یا برتری میں آ کر نفسیاتی مریض بنے، جس کو مینٹل یا پاگل پن کہا جاتا ہے، اس حد تک بندہ پہنچتا ہے معاذ اللہ، صرف مسجد میں آ، ٹی وی ڈرامے سیاسی دجالوں کو چھوڑ کر باوضو ہو کر قبلہ رو تو صرف قرآن پڑھنا شروع کر۔ اگر پورا خمار انتشار کا نہ اتر جائے تو پھر مجھ سے کہنا۔ ہاں یہ کلام الہی کا ظاہری معجزہ ہے، ابھی ہم نے اس کے معنی میں نہیں پہنچے، اس کے مفہوم میں نہیں پہنچے، یہ وہ پریکٹیکل قرآن کا ہے۔ اور سن لیجئے، جو غبی ہو، جس کا حافظہ کام نہ کرتا ہو، جس کی عقل موٹی ہو، سیدھی سی بات اس کو سمجھ میں نہ آتی ہو، جس کو ہمارے عام اردو میں کہتے بالکل بدھو ہے، یہ سمجھتا ہی نہیں بات کو، تو جو غبی ہو، بالکل دماغ سے پیدل ہو، میں کہتا ہوں صرف وہ تلاوت قرآن کر لے، اس کے محلے میں اس سے کوئی ذہن نظر آ جائے تو کہہ دینا۔ یہ قرآن کا یہ عملی مظاہرہ ہے، یہ میں لفاظی نہیں کر رہا، یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ایسی اعجازی اور ایسی کرامتی کتاب ہے جس کو ہاتھ میں لینے سے دل کا غم جاتا ہے، جس کو دیکھنے سے روح کو تازگی ملتی ہے، اور جس کو پڑھتا چلا جاتا ہے غم اور فضول خیالات دماغ سے نکلتے چلے جاتے ہیں، اور جب تلاوت کے لیے مصحف شریف کو بند کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پرسکون اس نے دوائی کھائی ہے، جس سے دماغ بھی پرسکون ہو گیا اور روح بھی راضی ہو گئی۔ میرے دوستو، واللہ یہ پریکٹیکل ہے، بولو سبحان اللہ۔ اب پھر ہمارے وہاں ایک غلطی یہ ہوتی ہے، جس طرح یہ علماء کے پاس، بزرگوں کے پاس کوئی آئے اور کہے میں بہت پریشان ہوں، کاروبار نہیں چل رہا، بہت پریشان ہوں، دماغ کام نہیں کرتا، بار بار غصہ آتا ہے، صحیح بات کو بھی میں غلط سمجھ لیتا ہوں اور احساس کمتری کا شکار ہو گیا ہوں، تو ہمارے بزرگ علماء ایک ہی وظیفہ دیتے ہیں، قرآن پڑھیے۔ تو وہ آگے سے پھر کیا پوچھتا، کتنا؟ ہم نے کہا پڑھیے، ہم نے کہا پڑھیے۔ وہ پہلے پوچھتا کتنا، ہم نے کہا پڑھیے۔ کبھی قرآن کو قرآن سمجھ کر تو پڑھ، قید نہیں لگانا کہ آج ایک رکوع پڑھوں گا، آج میں ایک پاؤ پڑھوں گا، تو پڑھ۔ جب تو، کیونکہ دیکھو یہ کوئی برا نہیں ہے کہ ایک پارے کی نیت کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، ایک رکوع کی نیت کرنا غلط بات نہیں ہے، لیکن ہم اتنے گویا کہ کمزور ہوتے ہیں کہ پھر ہماری توجہ اخلاص لذت تلاوت کی بجائے اس نمبرنگ کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ بھائی 4 رکوع پورے کرنے ہیں، تو نمبرنگ کو چھوڑ، صرف جب پڑھنے ہی کی نیت سے پڑھے گا تو صرف ایک آیت بھی پڑھ لے گا تو تجھے پتا چل جائے گا یہ اللہ کا کلام کیسا انقلاب رکھتا ہے۔ تو اپنے اوپر تعداد کو مسلط نہیں کرنا، پڑھنا ہے۔ کیا ہے بولیے؟ بندے پر مصیبتیں آ جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مہنگائی بھی زیادہ ہے، معاملات ہیں، مہنگائی پہلے بھی تھی، ہمارے باپ دادا پردادا ان کو کوئی سونے کے ڈھیلے نہیں ملتے تھے، وہ ہم سے زیادہ غریب تھے، لیکن ان کی زندگی پرسکون تھی۔ کیا تھی بولیے؟ پرسکون تھی، اس لیے کہ اسراف نہیں تھا،
बेजा खर्च नहीं था, हवस और लालच नहीं थी। खुदा की कसम, कुरान वो किताब है कि गैर अखलाकी हरकत भी अगर बंदे में आ जाए, वो सिर्फ तिलावत कुरान कर ले, अभी मजमून की मंजिलें तो बहुत ऊंची है, मकाम उसके हिदायत और पैगाम के बहुत ऊंचे है। सिर्फ इसकी इबारत और टेक्स्ट मतन कुरान को सिर्फ सामने हाथ में रख, सिर्फ पकड़ के पढ़, तो तू देखेगा कि जनाब तेरे अंदर फिक्र और सुकून का एक इनकलाब आएगा। तू कहेगा खुदा की कसम, मुझे यूं लग रहा है जैसे मैं इतना सुकून पा रहा हूं जैसे मां के बतन से पैदा हुआ। और बाकायदा, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम आपको अपनी कैफियत बताते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आजकल ये मोबाइल आ गया है, लैपटॉप आ गया है, उसमें कुरान शरीफ मौजूद होता है, तफसीर। इतना बड़ा मैं तजुर्बा बताऊं, आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन खोलें और उसमें तिलावत कुरान करें, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन खोलें, उसमें तिलावत कुरान करें, और एक दफा असल मसहफ शरीफ को हाथ में लेकर तिलावत करें, आपको पता चल जाएगा कि मैं जनाब ज़ौक़ किसमें पा रहा हूं। तो कुरान वो अजीम किताब है कि जिसको बंदा हाथ लगाता है ना, तो दिल की कैफियत बदलना शुरू हो जाती है। बोलो सुभान अल्लाह। एक बात तो ये हो गई, मैंने ज़िम्नन ये बात आपकी खिदमत में अर्ज़ की। इस मरहले को तीन तरफ से ले जाते हैं, एक खत्म हुआ दूसरा शुरू करते हैं। ये मदारिस और ये तौलबा, इस वक्त सारा आलम कुफ्र इस्लाम के शिराजे को मुंतशिर करने के लिए ऐसे जमा हुआ, जो हुजूर ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि सामने एक सालन का प्याला रखा हुआ था। जनाब सैयद आलम ने फरमाया कि तुम्हारे दुश्मन इस तरह जैसे एक सालन का प्याला उस पर जमा हो जाएं। इस वक्त कोई भी मगरबी मुमालिक हो या साउथ के मुबालिग हो या वेस्ट के मुबालिग हो, साउथ के हो, ईस्ट के हो, जितने इस्लाम मुखालिफ तहरीकें या इस्लाम को खत्म और इसके शराजे को मुंतशिर करने के लिए शब रोज कोशिश कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा हमला ही मदरसे पर है। तवज्जो है आपकी, गौर करना। नए कानून एफएटीएफ में आ रहे हैं मदरसों के लिए, मदरसों का ऑडिट चेक कराएं। तो कौन सा मदरसा? मैंने कहा जो तुम्हारी तंजीम के बंदे ने 500 अरब रुपए खाया, उसका तो हिसाब लाओ पहले। वो तो पता नहीं, तुम्हारी खुद एक गंगा है जिसमें तुम नहला देते हो, उसके बाद उसको वजीर इत्तिलात बना देते हो, इतनी मुकद्दस ओहदे पर बिठा देते हो। तवज्जो है, मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताइए, उनसे हिसाब नहीं लिया जा रहा जिन्होंने अरबों रुपया अस्पतालों के गरीब मरीजों का, सड़क का, तवज्जो है। और आज हम इतने सख्त दिल हो गए कुरान की वजह से कि गुनाह की बात पर तौबा करने की बजाय इसमें भी हमारे दांत निकलते हैं। यानी ये हराम काम जो उन्होंने किया, मुफ्ती साहब हम इतने सख्त दिल हो गए हैं कि गुनाह को गुनाह समझने की बजाय समझते लतीफा हो रहा है। सुनो मेरी बात मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आज सिंध हो या दिगर इलाके हो, गवर्नमेंट स्कूलों का हाल आप देख लें, आप केसी न्यू कराची में देख लें, स्कूलें बंद पड़ी हैं। वो या तो पार्किंग बनी हुई है, पहले मजमून सुन लें फिर मैं फजाइल पर आता हूं, जो जरूरत है, या तो पार्किंग बनी हुई है या अंदरून सिंध में वडेरों का औताक या उनके डंगरों के लिए वो उनका अस्तबल बनी हुई है और तनख्वाहें हर महीने पहुंच रही है। और एक एक मिसाल के तौर पर मैथ्स का उस्ताद है, फिजिक्स का उस्ताद है, हिस्ट्री का उस्ताद है, एक एक सीट पर सियासी तौर पर 12-12 बंदे हैं। 12-12 बंदों को गोया कि मेरे दोस्तों बुजुर्गों तनख्वाह पहुंच रही है, स्कूल का मेंटेनेंस आ रहा है, चेक बन रहा है गवर्नमेंट से, वो खाया जा रहा है। मुझे बताओ, किसी इस्लामी मदरसे के दुश्मन भेड़िए ने हिम्मत की है उनसे ऑडिट लेने की? हमें कहते हैं बाकायदा, आपको गवर्नमेंट स्कूल चाहिए तो हम दे सकते हैं। तो मैंने कहा स्कूल हम ले और तनख्वाह तू खाए। कहते मैं स्कूल बंद पड़ा, आप ले लीजिए, आप ले लीजिए, चलाते रहिए, आप ही चंदा कीजिए। तो मैंने कहा बजट में तो ये लाखों करोड़ों रुपए स्कूल के कुछ समझ रहे हैं आप? समझेंगे तो बात आगे नतीजा निकालूंगा, बात ये नहीं, बात आगे है। अब आप देखिए, अरबों रुपए पाकिस्तान के गवर्नमेंट के स्कूल पर खर्च होते हैं, लेकिन बाकायदा इधर से जुल्म देखें, जुल्म
مفتی صاحب قبلہ ایک تو گورنمنٹ کے جو اسکول تھے جس میں غریب بچوں کو پڑھایا جائے وہ پیسہ بھی انہوں نے کھایا، ادھر سے پرائیویٹ سیکٹر کی پٹ پہ ہاتھ رکھا، ان سے بھی پیسہ کھایا، اور باقاعدہ پرائیویٹ تعلیم کا نظام نکالا جہاں وہ بچہ بغیر پیسے کے پڑھ سکتا تھا، کیونکہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ریاست کہتے اس کو ہیں جو اپنے رعایا کے 3 حق کی ضمانت لیتی ہے، اس کے مکان کی، اس کے صحت کی، اس کی تعلیم کی۔ یہی کام، یہ 3 کام جو ادارہ کرتا ہے، آپ علم سیاست کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، ریاست اس ادارے کو کہتے ہیں جو فرد واحد کے لیے 3 ضرورت مہیا کرے، کیونکہ یہ 3 چیزیں اتنی قیمتی، اتنی مہنگی ہوتی ہے کہ ہر بندہ اس تک اپروچ نہیں کر سکتا، لہذا ہر رہنے والے ملک میں ایک ادارہ بنتا ہے جسے ریاست کہتے ہیں، وہ یہ سب سے بھاری بھرکم مہنگا کام اپنے ذمہ لیتی ہے، اور ٹیکس کو کلیکٹ کر کے عام شہری کو یہ 3 حقوق مہیا کرتی ہے کہ اگر گھر نہیں ہے تو گھر دے گی، صحت نہیں ہے تو بغیر کسی پیسے کے اس کو صحت کا علاج کرایا جائے گا، اور تعلیم کا۔ مجھے بتاؤ یہاں پر یہ تینوں ریاست کی بنیادی ذمہ داریاں پرائیویٹ ہو چکی ہیں۔ اس وقت ہیلتھ جس کو بزنس کرنا ہو وہ کہے جناب چھوڑو کپڑے کا کام، چھوڑو پراپرٹی کا کام، اسپتال بناؤ مفتی صاحب، پھر دیکھو 2 سال میں کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اسکول بناؤ، 1 لاکھ روپے کا گھر کرائے پر لو، 1 لاکھ روپے کا ڈیکوریشن اس میں ڈالو، اور 25 ہزار روپے ایک اسٹوڈنٹ کی تنخواہ گویا کہ فیس رکھو۔ ارے مفتی صاحب کہاں مدرسے چندہ لے رہے ہیں آپ، اور بلڈ پریشر کے مریض بن گئے ان بچوں کے لیے آپ لوگوں سے مانگ کر۔ ارے اسکول بنائیے پرائیویٹ سیکٹر پر، وزیر تعلیم کا سیکرٹری آئے گا، کچھ اس کو حصہ دے دینا، اس لیے دینا کہ کاغذوں میں لکھا جائے گا کہ 500 روپے فیس ہے، آگے سے آپ 50,000 بھی لے لیں، کیونکہ وہ تو اپنا حصہ لے چکے ہیں۔ اب مجھے بتائیے ان کے لیے کوئی آڈٹ نہیں، لیکن مدرسہ الحمدللہ جو گورنمنٹ سے 1 روپے کی گرانٹ نہیں لیتا، بلکہ آپ جیسے مخلص اللہ والے اپنی طرف سے کوئی 50 روپیہ، 100 روپیہ، 1000 روپیہ، 2000 روپیہ دیتا ہے زکوٰۃ کی صورت میں، اور وہ محتمم جو یہ مدرسہ چلا رہا ہے اس سے پوچھو، اس کی راتوں کی نیند اڑی رہتی ہے کہ یہ بچے ان کے ماں باپ نے ہمارے سپرد کیے ہیں، اور ہمیں دین کا کوئی بڑا سمجھ رہے ہیں۔ ہائے ان کا کھانا کہاں آئے گا، ہائے گیس کے پیسے کیسے ادا ہوں گے، بجلی کے پیسے کیسے ادا ہوں گے، روٹی کا آٹا کہاں سے آئے گا۔ پوچھو اس محتمم سے، اور مزے کرنے والے گورنمنٹ سے، وزارت تعلیم کے اس ڈاکو سے پوچھو۔ لیکن قانون کیا بن کر آتا ہے یورپ سے، مدرسوں کا آڈٹ لیا جائے، ٹرسٹ کینسل کر دیا جائے، اور ان کو کہا جائے کہ FATF کے دھارے کے اندر آ جائے۔ ہم نے کہا جب تمہارا لیا کچھ نہیں ہے تو تم کون ہو؟ لیکن مجھے بتاؤ، جیسے کل کچھ ہوا اسلام آباد میں تو اقوام متحدہ کود پڑا، جب سیدھی گولیاں بچوں کے سروں پر ماری گئی، اس وقت کہاں تھا؟ تو آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، ان دنیا دار دجال سیاستدانوں سے ہمدردی نہیں، ان علماء کے پاؤں چومو کہ جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اللہ کے دین کو محفوظ کرنے کے لیے مدرسوں کو قائم کیا ہے۔ اب میں بات نتیجے کے طور پر لا رہا ہوں، ساری بات بتانے کے بعد کیا فضائل پڑھیں؟ جب پیاس لگی نہیں ہے تو روح افزا کا شربت کیسے پلائیں؟ ابے روح افزا کا شربت اس کو پلاؤ جسے پیاس لگی ہو، اور جسے پیاس نہ لگی ہو اسے تو شربت بھی بے ذائقہ لگے گا، اور پیاس لگ جائے تو گرم پانی بھی مزہ دے گا۔ تمہیں مدرسے کی قدر کب آئی ہے کہ میں تمہیں قرآن کی فضائل بتاؤں؟ پہلے سمجھو تو صحیح کہ یہ اللہ کی کون سی نعمت ہے۔ توجہ مسلمانوں، غور کرنا۔ سریانی ٹاؤن میں ایک دفعہ گیا، میں نے دوست سے پوچھا یار آپ کی مسجد کیسی چلتی ہے؟ انہوں نے کہا شاہ صاحب بس جمعے کے دن جھولی چلتی ہے، کوئی 20 روپے ڈال دیتا ہے، کوئی 10 روپے ڈال دیتا ہے، اس پر نظر ہے یورپ کی۔ آخر تم ایسا کر کیا رہے ہو؟ میں اور علماء سے پوچھتا ہوں کہ 20 10 روپے جمع کرتے ہو، یورپ اس 20 10 روپے سے ڈرتا ہے، ادھر سے 500 ارب روپے کھا لیے جاتے ہیں۔ یورپ کو اس سے ڈر نہیں ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ دین اسلام کہیں پر اگر محفوظ ہے تو وہ مدرسہ ہے، وہ اسمبلیاں نہیں ہیں،
وہ سینٹ اور عدالت نہیں ہے. تو گورا یہ کہتا ہے کہ اسلام کو اگر چیرنا چاہو اور اس کے چھتڑے اٹھانا چاہو, اس کے شرازے کو منتشر کرنا چاہو تو مدرسے پر پابندی ڈالو. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں آپ جیسے غیرت مند مسلمانوں کو کہ جنہوں نے یورپ کو جوتی کے نیچے رکھ کر 100 روپیہ کمایا تو 50 اپنے بچے کے لیے رکھا اور 50 ان بچوں کے لیے رکھا جن کے ذریعے خدا کا دین محفوظ ہو رہا ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو جو مدارس کی طرف آتے ہیں اور پیش کرتے ہیں کہ حضور ہم وفادار نہ بن سکے لیکن جو وفادار ہیں ان کے پاؤں میں جوتا تو مہیا کر سکے, ان کے لیے لباس تو مہیا کر سکے. توجہ ہے آپ کی, اس لیے کہ اسلام مدینہ کی ریاست کے نام سے محفوظ نہیں ہے. جو نے ٹائٹل دیا سلوگن مدینہ کی ریاست, میں نے کہا 72 سال کا ہوں مجھے پکڑ رہے ہیں. میں نے کہا تو تو بڑا اسمارٹ تھا, سنا کو 25 میل بھاگتا ہے. غور کرنا, سمجھنے کی بھی کوشش کرو. ہر چیز کو مذاق کی بجائے آگے کے مقدمات کا نتیجہ دیکھو. 72 سال کا ہوں, مجھے گرفتار کیا جاتا ہے, سیڑھی لگا کر بھاگ گیا. میں ختم نبوت کے اس محافظ کو سلام پیش کرتا ہوں جس کی عمر 90 سال تھی, سینے میں قرآن تھا, اس نے جیل کی سلاخ کے پیچھے جان تو دے دی, سیڑھی لگا کر بھاگا نہیں تھا. میں اس مرد حق قرآن کے سچے ترجمان امیر المجاہدین کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے کہا اوپر آنے کی بھی زحمت نہ ہو, مجھے ہی نیچے لے جاؤ. اور مدینے کی ریاستیں سیڑھی لگا کر بھاگنے سے نہیں ہوتی ہے, دین کے لیے پہرا اور حق کی سر بلندی کے لیے مشقتیں اٹھانے کے لیے. توجہ ہے آپ کی. اب آپ غور کیجئے میرے دوستو, مدارس کیا ہیں یہ میں میسج دے رہا ہوں آپ کو. فضائل تو آپ سنتے رہتے ہیں لیکن مدارس شہر رگ ہے اسلام کی. مدارس شہر رگ ہے. میرے بڑے بھائیوں بزرگوں بچوں, ٹانگ کٹ جائے بندہ بچ جاتا ہے, خدا نہ کرے ہاتھ کٹ جائے بندہ بچ جاتا ہے, خدا نہ کرے کمر ٹوٹ جائے بندہ بچ جاتا ہے, لیکن شہر رگ کٹ جائے تو بندہ نہیں بچتا. توجہ ہے آپ کی. گورے کو معلوم ہے کہ اسلام کا مرکز مدرسہ ہے. اتنی موٹی فائل آئی ہے اسمبلیوں میں مدرسوں کے خلاف, اور وہ مدرسوں کے خلاف جن کا آڈٹ بھی ہے اور کہتے جی وہ جو تم کو 20 روپیہ بھی دیتا ہے نا اس کا نام بتاؤ. جو 20 روپیہ بھی دے رہا ہے اس کا نام بتاؤ اور آڈٹ ہوگا. میں نے کہا پھر یہاں پر ہمارے سامنے آ, جتنے مدارس ہیں سب کو تم ایڈ دو مدرسے, آؤ اور تم ان کے لیے گرانٹ پاس کرو گورنمنٹ, پھر تم یہ حق رکھتے ہو. توجہ ہے, پھر تم یہ حق رکھتے ہو کہ تم ان سے پوچھو. حال میں مجھے مفتی منیب الرحمان صاحب کی ایک بات بڑی پیاری لگی. ہمارے بزرگ عالم ہیں, بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا دیکھو اس وقت بلوچستان پر انڈیا کی نظر ہے. بلوچستان میں انڈیا جس طرح غدر کر رہا ہے, خود کچھ دھماکے, پاک فوج کی گاڑیوں کو اڑانا, اللہ محفوظ فرمائے, سویلین کا قتل, یہی اس وقت صبح سرحد میں شروع ہو گیا ہے. بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے کی. فرمایا ہمارے مدرسوں میں آؤ, 100 ہزار کی تعداد میں بلوچستان کے بچے پڑھتے ہیں, پیسہ تم سے 1 روپیہ نہیں لیتے. جن سیاستدانوں کو تم گرانٹ دیتے ہو انہوں نے اس ملک کو سلیقے سے چلانے میں کیا کوششیں کی ہے سمجھ رہے ہو؟ وہ بزدار کے تو کپڑے ابھی اتر گئے جس کو تم ریاست مدینہ کا چیمپئن بنا رہے تھے. کیا پیاری بات کی ہے مفتی صاحب نے. فرمایا تمہیں ہمارا ساتھ دینا چاہیے. اگر یہ بلوچستان پنجاب دیہات کے کچے کے بچے لا کر اگر ہم ان کو بااخلاق شہری بنا کر دین کا مجاہد, اور دین کا مجاہد سے مراد لوگوں کے حقوق اور احساس و درد سکھا کر اسے باصلاحیت بنا کر معاشرے میں نہ بھیجے تو یہ سارے بچے وہی کریں گے کہ پہاڑوں پر بیٹھ کر تمہیں ہیٹ کریں گے. اور ظالموں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تمہیں تحفظ کون دے رہا ہے اور تمہاری جڑیں کون کاٹ رہا ہے.
کوئی سمجھ میں آئی بات؟ وہ ایک شیطان کہتا تھا میں کریش کر دوں گا. میں نے کہا بیٹا اسلام ویسی ہے تیری ٹانگیں چھت سے لگ گئی. دیکھو حق بولو. حق بولنے سے میرے آقا نے فرمایا موت قریب نہیں آتی, اور حق بولنے سے رزق دور نہیں جاتا. توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا خدا تمہیں ایسی لڑائی رکھے تاکہ تم آپس میں کتے بلے کی لڑائی رکھو اور اس سے اللہ کی مسجدیں اور مدرسے محفوظ رہیں. دعا کرو آمین بولو آمین. خدا تمہیں ایسی لڑائی رکھے تمہارے لاڈلے آئیں اور تم آؤ اور لڑتے رہو تاکہ تمہارے آپس میں مڑ بھیڑ مال کے چکر میں یہ مدرسے محفوظ ہو. کیونکہ تم دونوں دوستی کرتے ہو تو پھر گورے کے ترجمان بن کر ایک غریب عالم کو پکڑتے ہو. مدرسے میں کیا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ وہ بیچ میں فیشن چلا تھا نا, کوئی بھی آ جائے اس کو بتاؤ. ہم نے کہا غصے سے کیوں بات کر رہا ہے, اتنا اخلاق نہیں, وہ عالم ہے. وہ عالم ہے. کون ہے جی؟ کوئی بات ہم زیادہ سخت نہیں کر رہے, وہ عالم ہے. تجھے بات کرنا نہیں آتی؟ ایک جگہ پر گئے تقریر کرنے کے لیے, تو میں نام نہیں لیتا, بہت بڑا یوں بیٹھا ہوا سامنے ہمارے, میں بھی اس کے آگے یوں بیٹھا. میں نے کہا تجھے علماء کی قدر نہیں ہے؟ اتنا پڑھ کر تو نے یہ سیکھا جاہل کے بچے ہم سے بڑا پاکستانی کون ہے؟ علماء کی قدر نہیں, علماء کو اخلاق سکھاتے ہو, اس طرح بیٹھتے ہو. توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا کون سا مدرسہ ہے اہل سنت کا جس نے باقاعدہ تمہیں بلا کر عزت دے کر ساری فائل سامنے رکھی؟ توجہ ہے آپ کی؟ غور کر رہے ہو؟ وہ گزر گیا. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں میاں مٹھو, جو مدرسے کا ریکارڈ جمع کر رہے تھے, بس ایک ہفتے کے بعد ڈالر رکھے تو موضوع بھی بھول گئے. ہم تو کل بھی پاکستانی تھے اور آج بھی پاکستانی, کل بھی وہی امن کا سبق پڑھا رہے تھے اور آج بھی وہ امن کا سبق پڑھا رہے ہیں. لہذا میرے دوستو بزرگوں, بڑی پیاری بات ہمارے بزرگوں نے کی. لبرل کہتے ہیں کہ مولوی, یہ مولوی دین کے ٹھیکیدار ہیں. بزرگوں نے کہا ہم ٹھیکیدار نہیں, چوکیدار ہیں. چوکیدار ایک تو اس کو رکھا جاتا ہے, غور کرنا, اگر آپ کی بہت بڑی فیکٹری ہو, آپ کا بہت بڑا محل اور قلعہ ہو جس میں آپ کے پیارے بچے رہتے ہو, آپ کی زندگی بھر کی پونجی ہو, تو آپ چوکیدار اس کو رکھیں گے کہ میں ہوتا ہوں کبھی نہیں ہوتا. لیکن ایسا چوکیدار ہو جو پہرا دے, تو چوکیدار وہ وفادار ہوتا ہے کہ دروازے کے اوپر خود گولی کھاتا ہے, دشمن کو نہیں آنے دیتا. اس وقت قرآن اور ناموس رسالت, یہ اسلام کی دو بنیادیں ہیں. یہ جس قلعے کے اندر ہے وہ مدرسہ ہے اور اس کا چوکیدار ہے جو یہ حضرات بیٹھے ہوئے. جیلوں میں یہ جاتے ہیں, فور شیڈول ان کو لگتا ہے, ان کو پیٹا جاتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اس کو کیوں نہیں پیٹا؟ ڈاکٹر عاصم صاحب 500 ارب روپے لے کر غائب, مشیر بن جاتے ہیں. توجہ ہے؟ کوئی تنظیم کا ان کا بندہ بھی بیٹھا تو ناراض نہ ہو, میں تو رپورٹ پڑھ رہا ہوں. اور ہم بات کر رہے ہیں دین کے مقابلے میں. تو اپنے آپ کو حیثیت نہیں دینا میرے بھائی, تو بھی مسلمان ہی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ آپ ظلم دیکھیے, جنہوں نے اربوں روپے کھائے ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں. چاہیے یہ تھا کہ سندھ حکومت یہاں آتی اور کہتی اتنے بچوں کو آپ نے پڑھایا ہے, اگر یہ بچے نہ پڑھتے تو نہ جانے کسی انتشار دہشت گردی کا شکار ہوتے. علامہ شہزاد صاحب قبلہ, علامہ حامد مہروی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, آپ بتائیے خرچہ کیا ہے, ہم دیتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ اگر وہاں پر میلاد کا جلسہ بھی ہو جائے نا, ایک دفعہ خبر آئی کہ ہمارے کچھ وزراء نے سیرت کانفرنس رکھی ہے. ہمارے بھی لوگ بڑے سادے, ایک صوفے پر 5 بیٹھنے کی بجائے 20 مولوی بیٹھے, جیسے کہ ابھی کوئی خیرات بٹے گی. انہوں نے کہا نہیں وزیر اعلیٰ صاحب بیمار ہو گئے تو لہٰذا یہ جو چھوٹے وزیر ہے یہ بات کریں گے. وہ پتا چلا جناب بجٹ پاس ہوا 50 کروڑ کا. کتنا جی؟ 50 کروڑ کا بجٹ پاس ہوا. اس میں بھی بریانی کسی کے نام پر آئی, وہ بھی کھا گئے. توجہ ہے؟ ہمارے کراچی میں کبھی یوں ہوتا تھا کہ بھتے کے بکرے ذبح کر کے بھائی کی صحت کی دعا ہوتی تھی. توجہ ہے؟ علماء کی قدر کرو. اگر یہ اس قرآن اور دین کو آگے نہ بڑھاتے اور اللہ ان سے کام نہ لیتا تو خوش نصیب ہے وہ لوگ.
اب اس کو میں تیسرے مرحلے میں لاتا ہوں. دیکھو جب جنگ لگی ہونا میرے بھائیوں، جنگ لگی ہونا تو اس وقت وفادار پہچاننے میں آتے ہیں. جب صلح ہو جائے تو حلوہ چاٹنے والا وفادار نہیں ہوتا. توجہ ہے، اس وقت پورا عالم کفر اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اور میں پھر کہنا چاہتا ہوں اسلام اس وقت دو بنیادوں پر کھڑا ہے، دو ستونوں پر کھڑا ہے. ایک ہے ناموس رسالت اور ایک ہے عظمت قرآن. سن لو یہ بات توجہ سے، جاگ رہے ہو بھائیو؟ ہمیں خاندان کی طرح بیٹھے ہیں. آپ مدرسے کے آنگن میں آئے، آپ جیسا مخلص کوئی نہیں. یہ حضور نے چن لیا ہے جو آپ مدرسوں کی خدمت کے لیے آئے. غور کیجئے گا میرے دوستو، اسلام کے کون کون اسلام کو سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے. اللہ تمہیں سلامت رکھے. دین اسلام، میں سادہ کر رہا ہوں اس کو، دین اسلام دو مبارک ستونوں پر اس کی چھت کھڑی ہے، اور دشمن اسلام چاہتا ہے کہ اس کو بریک کریں، اس کو توڑیں تاکہ چھت گر جائے اور اسلام کی ساری عمارت زمین بوس ہو کر تباہ ہو جائے. اس ایک ستون کا نام ہے عزت مصطفیٰ، عقیدہ ختم نبوت، اور دوسرا ہے عظمت قرآن. مجھے بتاؤ اس کی حفاظت اسمبلیوں میں ہو رہی ہے یا مدرسے میں ہو رہی ہے؟ بولو کس میں ہو رہی ہے؟ توجہ ہے آپ کی. اور اسی وجہ سے ایک چھوٹا سا مدرسہ نیو کراچی میں ہو، گاڑیوں کی گاڑیاں لگی ہوتی ہے، اندر سے نکالو، کیا ہے؟ ابے آؤ آرام سے بیٹھو، سنیوں کا مدرسہ ہے، یہاں پر سبزی کاٹنے کی چھری بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے. اپنی اس زندگی میں میرے دوستو اس فیلڈ میں باقاعدہ آئے ہوئے کوئی 30 سال سے زیادہ عرصہ ہوا. ہر 3 سال کے بعد یہ شیطانی مدرسے کے خلاف شروع ہوتی ہے. زمانہ طالبی 88 سے لے کر ابھی تک کی میں بات کر رہا ہوں. آپ دیکھیے گا ابھی یہ سب غائب ہو گئے ہیں. آپ کو پتا ہے 1 سال پہلے 2 سال پہلے مدرسوں کے ڈیٹا چیک ہو رہا تھا. تھانے میں آ جاؤ، فلانے آ جاؤ، اور تو آ جانا چائے بھی پی ہمارے ساتھ. تجھے نہیں پتا، تو ایسا شور مچا رہا ہے جیسے ہم جانتے ہی نہیں ہمیں. آپ سنیے، ٹھیک 1 سال کے بعد دوبارہ ایسا ہوگا. توجہ ہے آپ کی، کیونکہ وہاں سے جب گھبراہٹ ہوگی اور وہ کہیں گے یار 10% تمہیں اتنا پیسہ دیا، تم نے ابھی تک ختم نبوت پر آواز لگانے والے، عظمت قرآن کو رکھ کر خدا کی وحدانیت کا پرچار کرنے والے ان کو کمزور نہیں کیا، لہٰذا یہ قانون پاس کرو، پھر ڈالر پاس ہوں گے، پھر یہ دوڑے دوڑے آئیں گے ڈیٹا لاؤ. یہ کہتے ہیں دیو ڈیٹا بیٹا، بہت بزرگوں کو، ہمارے جو بزرگ ہیں نا ان کو ذرا ہم حساب پتی دیں تاکہ وہ ہو جائے. میں نے کہا خدا تمہارا خاتمہ ان بزرگوں کے ساتھ کرے اور ہمارا خادم قرآن کے ساتھ کرے، خادم حسین کے ساتھ، خادم علی کے ساتھ کرے. توجہ ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا جب اپنا سمجھے گا تو بھی ایسے ہی ہو جائے گا. جب دین کو اپنا سمجھے گا. اب تیسرے مرحلے کی بات، میں نے صرف آپ کو سازش بتائی، لہذا مدرسے کی خدمت نہ چھوڑنا. تم نہیں کرو گے کوئی اور کر دے گا، لیکن خدا کی قسم یہ وفاداری دربار مصطفیٰ میں لکھی جائے گی. اور حضور دیکھ رہے ہیں کہ میرا دین جس قلعے میں محفوظ ہے، کون ہے میرا امتی جو نام میرا لیتا ہے اور اس قلعے کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کے محافظین کے مشن کو محفوظ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتا. شان والے ہیں وہ لوگ جو مدرسے کی خدمت کرتا ہے نا، وہ خدا کی قسم کانسیپٹ کو سمجھ گیا ہے، دین کو سمجھ گیا ہے، اس لیے کہ دین جہاں محفوظ ہوتا ہے وہ مدرسہ ہے. بولیے سبحان اللہ. اب آخری مرحلے کی بات کرتا ہوں، غور کیجئے گا میرے دوستو بزرگوں. قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب، جب تک قرآن رہے گا اسلام رہے گا، کیونکہ یہ اللہ کی سچی وحی ہے. اللہ کی سچی. پہلی قومیں کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ کتاب ہی نہیں رہی. ایک تو یہ تھا کہ کتاب نبی کو یاد ہوتی تھی، نبی لکھ کر امت کو دیتا، نبی مزار شریف میں گئے، امت نے رد و بدل کر دیا. توجہ ہے، امت نے. اور وہ دیکھو اس امت کی خاصیت میں بتاؤں، نام نہیں لیتا، اس میں 2 قسم کے لوگ تھے. جو تبلیغ کر رہے تھے وہ بھی 2 نمبر تھے، جو نیچے تھے وہ بھی 2 نمبر تھے. وہ کہتے تھے ہم آپ کو چندہ دیں گے، لیکن آپ نے نا یہ سود والی آیت نکالنی ہے کیونکہ ہمارا کاروبار ہی ہے. وہ کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے. توجہ ہے آپ کی. وہ کہتے کوئی مسئلہ نہیں، ہم آیت نکال دیں گے.
اللہ نے یہ دونوں شرارتوں سے حضور کی امت کو محفوظ کیا. کیونکہ دیکھیں ناموس رسالت، ختم نبوت اور عظمت قرآن، اس کو جب مدرسہ بچوں میں منتقل کر دیتا ہے تو پھر کتنوں، اگر تو کلام مجید لے کر وسیم رضوی ملعون، اگر تو وہ آیت نکال کر ایک پرنٹ بنائے کہ یہ قرآن ہے، میں نے کہا تیرے 1000 2000 قرآن کے مقابلے میں بنائے ہوئے نسخے کیا حیثیت رکھتے ہیں اس جعلی کتاب کی، جہاں یہ علماء ربانیین ہر سال لاکھوں بچوں کے سینوں میں قرآن منتقل کر کے اس کی حفاظت کر دیتے ہیں. بولو سبحان اللہ. یہ قرآن سینوں میں آنا یہ اس دین کی حفاظت ہے. اس لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہی ہوتا تھا جس کو قرآن آتا تھا. سرکار کے صحابی حضرت عثمان بن عاص 8 سال کے صحابی تھے. کتنے؟ بولو کتنے؟ طبرانی معجم الکبیر میں 8 سال کا بچہ حضور کے پاس بیٹھ کر قرآن بڑے شوق سے پڑھتا تھا. جب وہ قبیلہ اپنے گاؤں جانے لگا تو حضور نے ان کے قبیلے کے سارے بوڑھے نوجوانوں کو جمع کیا اور ان سے کہا تمہارا امیر یہ ہوگا، اس لیے قرآن اس کو اچھا آتا ہے. توجہ ہے آپ کی. آج حضور کی بارگاہ میں قبولیت کا معیار کیا تھا؟ قرآن. بولو سبحان اللہ. کیا تھا بولیے؟ کیا تھا بولیے؟ قرآن. اب اس کو آخری لمحے میں لے آتے ہیں. جناب سید عالم، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن رہے گا، وہ اصل جب منشور رہے گا تو تنظیم منتشر بھی ہو جائے پھر اسی منشور پر جمع ہو جاتی ہے. تو دین کا منشور ہے قرآن. دین کا منشور ہے قرآن. حضور کے دور سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ رہے گا. اور حضور نے خود فرمایا بخاری شریف میں کہ جس دن قرآن اٹھا لیا گیا اس دن زندگی کا مقصد بھی ختم ہو گیا اور قیامت آ جائے گی. قیامت آ جائے گی، سینوں سے بھلا دیا جائے گا. فرمایا کہ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ الفاظ اٹھا لیے جائیں گے، بے عملیاں عام ہو جائیں گی، سینوں سے اس کا نور اٹھا لیا جائے گا. لیکن سلام کیجیے ان مجددین کو کہ اس غبار آنے کے ساتھ ہی ہر 100 سال میں اللہ پھر ایسے مردانے قلندران کو پیدا کرتا ہے کہ جو پھر قرآن کے مضمون اور اس کے پیغام سے امت کو جوڑ دیتے ہیں. میرے دوستو بزرگوں، اس تمام بات کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ دین کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہیں کہ میں نہیں کر سکتا، تو یہ دیکھیں کہ دین محفوظ کہاں پر ہے. دین محفوظ کہاں پر؟ بولو سبحان اللہ. دین اب بھی قدر نہیں کہ منشا کیا ہے. اور ایک بات مزید میں عرض کرنا چاہوں گا، مخلصانہ عقیدت کا مستحق دین ہے. مخلصانہ ارادت اور مخلصانہ عقیدت کا مرکز کیا ہے بولیے؟ دین ہے. تو ہم نے یہ ٹیشو پیپروں کو بنایا ہوا ہے، سیاستدانوں کو، اپنے گھر کے اوپر بھی اس کا جھنڈا لگاتے ہو. آج کو باقاعدہ ہمیں فون آتا ہے ان کے خلاف بولو. میں نے کہا بھائی کل تو یہ لاڈلا تھا، تو پھر میں نے کہا ہم تو اس کے خلاف بولیں گے جس کے خلاف قرآن بولتا ہے اور اس کا ساتھ دیں گے، کیونکہ تمہاری پالیسی بدلتی ہے تو دجال تمہیں فرشتہ لگتا ہے، اور جب تمہاری پالیسی بدلتی ہے تو جس کو فرشتہ کہا اس کو دجال کہتے ہو. تو پھر تم سے مخلصانہ محبت نہیں ہو سکتی ہے، تم سے بھی پھر ٹوپی والا کام کرنا چاہیے. مخلصانہ محبت سے مراد کہ ان کے مقابلے میں اندھیرے اور اجالے میں ان کے مرتبے کے خلاف سوچا ہی نہیں جا سکتا. وہ صرف 2 ہیں، ایک حضور اور ایک قرآن. ہمارے گھروں پر قرآن کا نام ہونا چاہیے، ہمارے سینوں کے اوپر قرآن اور ناموس رسالت کا بیج ہونا چاہیے. کیونکہ سیاستدانوں کے ہم خلاف نہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس عزت کے تم مستحق ہو اتنی دیں گے، لیکن جس عزت کا حق اللہ کے رسول اور قرآن کا ہے وہاں تک تمہیں بڑھنے نہیں دیں گے. کہیں گے کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ میں نے کہا جس کے خلاف نہیں سن سکتے وہ قرآن ہے، جس کے خلاف نہیں کر سکتے وہ حضور ہے، اور ہر ایک کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں. اور جس کو آنکھ بند کر کے جس کے راستے کو پکڑا جائے گا وہ قرآن کا راستہ ہے اور محمد رسول اللہ کا راستہ ہے. باقی کوئی بھی. اور ہمارے نوجوانوں کو ایسا گول مول کر کے سیاست میں ڈال دیتے ہیں
کہ جناب اس کے خلاف بولنا ایسے ہے جیسے دین کے خلاف بولنا. اور جرت اتنی بڑھ جاتی ہے، کہتے جو ہمارے خلاف ہوا اس نے شرک کر لیا ہے. اور اس پر اور ہمارے دنیا دار لوگوں کا بھی ہر دور میں ہوتے ہیں. ایک پیر صاحب جو ہے وہ مریم نواز کے آگے یوں کھڑے. میں مریم صاحبہ کی توہین نہیں کر رہا، ایک بات بتا رہا ہوں. میں بات پیر صاحب کی کر رہا ہوں. مریدوں کو دینے کا ٹائم نہیں ہے. جو مرید پگڑیاں رکھ رہے ہیں قدموں میں ان کے بعد ٹائم ہی نہیں ہے، اور ادھر یوں کھڑے ہیں. باقاعدہ تصویر چلی، ایک یوں کر رہے ہیں پیر سید پیر. توجہ ہے آپ کی؟ یہ اور یہ اس کے حقدار رسول اللہ ہیں. جو اس منصب پر آ کر یہ حق دنیا کی لالچ میں لوگوں کو دے، میرے دوستو بزرگوں، یہ غیرت آپ کو حضور ہی کا بنانے کی جہاں دی جاتی ہے وہ مدرسہ ہے. وہ کیا ہے بولیے؟ کیا ہے بولیے؟ لہذا مدارس کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کربلا کیونکہ ہر دور میں ہوتی ہے، دیکھو آج اگر کوئی یا حسین کہتا بھی رہے تو سعادت ہے، لیکن یا حسین کہنے کا مزہ جب تھا جب کربلا لگی ہوئی تھی. جب کربلا اس وقت لوگوں نے دروازے بند کیے. غور کرنا، غور کرنا. بات کو اختتام کی طرف ایک واقعے کے ساتھ لے جاؤں گا. صرف ان مخلصوں کا چہرہ آپ کو بتانا تھا. میں نے کیا تقریر کرنی تھی، میں نے صرف بتانا تھا کہ جو آپ کے محلوں میں جو خدا کا انعام ہے یہ مدرسہ، اس کی قدر کو جانو، اس کی قدر کو جانو. غور کیجئے میرے دوستو بزرگوں، جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں. ابن زیاد نے کوفیوں کو دو طریقے سے ڈرایا. ایک تو اس نے کہا کوڑا ماروں گا تمہاری کمر ٹوٹ جائے گی. ادھر پیر کے لیے جان دینے کے نعرے تھے تو ڈر کے کمرے میں چلے گئے. کچھ یہ تھے کہ جو ڈرتے نہیں تھے تو ان کی رگ پکڑ لی. ٹھیک ہے تمہیں 80 گز کا پلاٹ دے دیں گے، تمہیں 100 گز کا پلاٹ دے دیں گے. ہوس آگے آ گئی، ہوس آگے آ گئی. دیکھو ہمیشہ توجہ سننا، ہمیشہ وفادار امن میں نہیں پہچانے جاتے، جنگ میں پہچانے جاتے. سن لینا، ختم نبوت کے خلاف تقریر کر رہی ہو تو اس کے آگے سموسے توڑ رہا ہو، اور آج اگر تو الطاف کے خلاف بولے تو پھر کیا فائدہ؟ بولنا تھا تو اس وقت بولتے جب اس کے سامنے تم 9-0 پر سموسے کھائے. توبہ کرو مرنے سے پہلے. تو ہمیشہ وفادار. یہ تقریر میری اپنی ہے، مدرسے سے ہٹ کر میری بات توجہ، کوئی پریشان نہ ہو. لیکن جو نظریہ جس سطح پر لمبی عمر کا شوق نہیں ہے، لیکن شوق یہ ہے کہ بات سچ کی جائے. توجہ ہے؟ ہم اس لائق ہیں کہ لوگ ہم کو کرسی پر بٹھائیں، یہ دین کی برکت ہے. ہم اس لائق ہے کہ کوئی ہماری دستبوسی کرے، یہ دین کا ہے. اور جتنے بوسے یہاں پر ہوں گے سب کا حساب خدا کو دینا ہوگا، کیونکہ لوگ تجھ پر دین اور قرآن اور ناموس مصطفیٰ کی وجہ سے اعتماد کرتا ہے. سنو میرے دوستو بزرگوں، لیکن جس وقت حضرت حر امن کے وقت نہیں آئے ہو، حضور سیدنا سید الشہداء کے پاس جنگ میں آئے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ حضرت حر کا نام جب جنگ میں یعنی جنگ، اور وہ بالکل وہ تو یزید کی طرف سے پروٹوکول آفیسر اور جرنیل تھے، سارے رینک لگے ہوئے ہیں. کربلا ایک درس ہے، انہوں نے سب اٹھا کر پھینکا اور امام حسین کے اس سچے پیغام کا ساتھ دیا. کسی نے کہا کیا کر رہے ہو تم، تو ایک بہت بڑے بٹالین اور ایک فورس کے سربراہ ہو، حسین کے تو ہاتھ خالی ہے. اس نے کہا چپ کر، تجھے ہاتھ خالی لگ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کونین کی نعمتیں حسین کے ہاتھ میں ہیں. کیونکہ تو دنیا کو دیکھے گا تو تجھے حسین کے ہاتھ خالی نظر آئیں گے، آخرت کو دیکھے گا تو حسین کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں. حضرت حر نے جان دی اور رجسٹر خدا کی طرف سے بند ہو گیا. اب حسین کہنا جب کام آئے گا کہ جب پھر کبھی کربلا لگے، پھر کبھی کربلا لگے اور پیغام حسینیت آئے، پھر قدرت چنے گی کہ حر کون ہے، حر کون ہے اور دروازہ بند کرنے والے کون ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب کربلا کہاں لگی؟ میں نے کہا لگ گئی ہے. اسلام کے خلاف سارا مغرب ایک ہو گیا ہے، اسلام کے خلاف سارا مغرب ایک ہو گیا ہے، اور اسلام کی اس بنیادی دیواروں کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے بعد اسلام میں داخل ہو جائیں. اور وہ کون سی دیواریں ہیں
جس نے اسلام کی امانتوں کو سہارا دیا ہے وہ مدرسہ ہے. یہ سن لیں آپ, میری بات سمجھ لیں آپ. اور ایک بات پھر عرض کر دوں, آؤٹ لیٹ دکان جب تک چلتی ہے جب تک پیچھے فیکٹری پروڈکٹ بنا رہی ہو. یہ علماء ساز ہے, یہ وفادار ساز ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا. آپ اس مدرسے سے مدد کیجئے, آپ کی بھی آخرت سنوری, بچوں کی بھی سنوری, گھر میں سکون سے سونا. یہ مدرسہ تیرے بھی عقیدے کی حفاظت کرے گا, تیرے بچے کے عقیدے کی بھی حفاظت کرے گا. توجہ ہے آپ کی. لہذا قدر جانو. دنیا سے جانا سب نے ہے, غافل بھی جائے گا, لیکن سمجھدار وہ ہے کہ جس نے, ایک بندہ مجھ سے کہنے لگا شاہ جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, کاش ہوتا تو میں کچھ کرتا. تو میں نے اس کو کہا پھر سن, ایک نیکی کر, اجر ویسی ملے گا. علماء کے خلاف بک بک کہیں نہیں کرنا, اس نظریے کو کمزور کہیں نہیں کرنا. اس نے کہا وعدہ ہے. اب آئیے بڑے پیر کی 11ویں میں آپ کو بتاؤں. بولو سبحان اللہ. جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر, بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. بولو سبحان اللہ. اور نیو کراچی تو مرکز ہے غوث اعظم کا. غوث اعظم نے جب مدارس قائم کیے, توجہ ہے آپ کی, اس وقت کیونکہ 583 ہجری یا اس کے لگ بھگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبلہ اول کو فتح کیا تھا, اور صلیبی جنگ میں آپ آگے بڑھے تھے, لیکن ان کو لشکر جس نے مہیا کیا تھا وہ حضرت غوث پاک کے مدرسے کے طلباء تھے. جو پیر مدرسہ نہ بنا سکا وہ پیر غوث پاک کا آستانہ ہی مدرسہ تھا. میں نے کہا فوٹو لگاتا ہے غوث پاک کے نام کا, سودا قوال کا بیچتا ہے, جس کو خود استنجا اور دین کی تمیز نہیں ہے. سنو قادریوں, غوث اعظم کو ان کے مریدوں نے خبر دی ہے کہ صلیبیوں نے طرابلس پر, مصر پر حملہ کر دیا ہے, اور ہزاروں کی تعداد میں عورتیں بیوہ اور بچے یتیم ہو گئے ہیں. غوث اعظم نے یہ نہیں کہا آؤ بیٹھ کر دعا کریں. میں پیران نظام کی بات نہیں کر رہا, ان کی دہلیز سے ہمارا ایمان وابستہ ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں قبر بیچنے والے اور فراڈی کی بات کر رہا ہوں, جس کو دین کا درد نہیں, جس کو علماء کی درد نہیں. علماء نے کیا کیا؟ میں نے کہا جو آستانے میں بیٹھا ہے نا یہ علماء کے پہرے کی وجہ سے بیٹھا ہے. یہ جو لوگ تیرے ہاتھ چوم رہے ہیں نا یہ علماء کی برکت ہے. توجہ ہے آپ کی؟ یہ جو لوگ عزت کر رہے ہیں تیری کسی بھی نسبت خیر سے, یہ علماء کی محنت ہے. اور علماء سے بڑا کون اللہ کا ولی ہوتا ہے. سنو نیو کراچی والوں, ہر ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ. غور کرو, غور کرو. لمبی تقریر کا شوق نہیں, پھیپڑے ہمارے بھی دکھتے ہیں, گلا ہمارا بھی دکھتا ہے, لیکن کفران نعمت نہ کرنا, اس نعمت کی قدر کرنا. غوث اعظم کو خبر پہنچی, صلیبیوں نے مصر میں, طرابلس میں, شام کے ان علاقوں میں مسلمانوں پر یہ الغار کر دی ہے. غوث پاک یوں کہ جیسے رات کی نیند اڑ گئی. اپنے جو مالدار مرید تھے ان کو قریب کیا, ایک اوقاف بنایا, قریب کی عمارتیں خریدی گئی. آج بھی باب العزج جہاں میرے غوث پاک آرام فرما رہے ہیں, یہ آپ کے شیخ کا حجرہ تھا جس میں غوث پاک, دارالحدیث جس میں آپ درس دیتے تھے. گرد و نواح کے مکانات غوث پاک نے خریدے, مکان بننا شروع ہو گئے. یہاں سے مریدوں کی ایک فورس بھیجی, سواریوں پر ان عورتوں کو, مسلمان بیوہ عورتوں کو, یتیم بچوں کو, بوڑھوں کو لایا گیا, اور باقاعدہ اوقاف بنایا غوث پاک نے بغداد کے اندر. بچوں کو قرآن و سنت پڑھایا, اچھا شہری بنایا, ماں باپ کا ادب کرنے والا بنایا. عورتوں کے لیے جو بہنیں تھیں ان کے لیے الگ ایکٹیویٹیز, بوڑھوں کے لیے الگ. کئی مسافت تک مکان خریدے گئے, اور غوث پاک نے یہ بنایا. اس میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ غوث پاک کا دل کیا تھا. وہ ڈم ڈم والے نہیں تھے, وہ دین کو بچانے والے تھے. توجہ ہے؟ یہاں تو کہتے یہ عرس ہوگا تو اس کا مطلب دھڑم دھڑم شروع ہو جائے گا. وہ ایک پیر صاحب بیچارے شریف آدمی قوال نے لٹکا دیا. توجہ ہے آپ کی؟ ہم قوالی کے خلاف نہیں ہیں, شیطان قوالوں کے خلاف جو قرآن سے ہٹ کر مضمون پڑھتے ہیں, جو علماء کی اہانت کرتے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ نیو کراچی والوں, بہت تمہارے اندر دین کے نام پر یہ کام ہوتا ہے. دین کا کام مدرسے میں ہی ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا.
دین دیکھنا ہے تو وہ مدرسہ ہے صرف. توجہ ہے. غوث اعظم کا مشن دیکھیں آپ. جو بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے. ایک عورت غوث پاک کے پاس آئی اپنے شوہر سے لڑتی ہوئی. دونوں آئے آپ کے دارالفتاح کے اندر اور کہنے لگی حضور اس سے میرے مہر کا وعدہ تھا, اس نے مہر نہیں دیا مجھے. غوث پاک نے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ 5 درہم سمجھ لیجیے مہر تھا. اس نے کہا حضور میں تو غریب آدمی, میں اس کو کہتا بعد میں دے دوں گا. تو کہنے لگی خاتون پردے میں, حضور میں اس لیے نہیں لائی کہ اس کو ذلیل کروں, میں اس کو یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے مہر پیسے میں نہ دے. یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کا مدرسہ بن رہا ہے نا, اس میں مٹی اٹھانے کی دیاڑی کر لے. اور حضور آپ یہ بتائیے کہ جو یہ, کیونکہ ہنر مند یا کوئی کاریگر تو ہے نہیں, لیکن مدرسہ جو بن رہا ہے اس کے روڑے, اینٹ, بلاک, ریتی تو یہ اٹھائے گا. تو حضور آپ ایک بندے کو دیاڑی کتنی دیتے ہیں؟ تو سمجھ لیجئے جناب 7 دن کی دیاڑی بن رہی ہے 5 درہم. اس نے کہا میں مہر معاف کر دوں گی, میرے مہر کی رقم یہ ہے کہ یہ آپ کے جامعہ میں آ کر 5 دن مزدوری کرے. یہ جذبہ دینے والا شیخ عبد القادر جیلانی. جب تو قوم یہاں پر آئی, توجہ ہے, مدارس مدارس مدارس, کیونکہ مدرسہ محفوظ رہے گا تو عقیدہ محفوظ رہے گا. یہ بچے دیکھیں, یہ بارونق بچے, اور ہم یہ جو علماء, مجھے بتاؤ امیر المجاہدین کا یونیورسٹی سے آئے تھے, کس سے آئے تھے؟ مدرسے سے آئے تھے. توجہ آپ کی. یہ انقلابات جو دین میں آئے اور امن و عامہ, غوث اعظم کہاں سے آئے؟ مدرسے سے آئے. غریب نواز کہاں سے آئے؟ مدرسے سے آئے. یہ چھوڑ دیجئے کہ مدرسے کی شہر رگ کو کاٹنے کے بعد آپ کسی بندے کو پرامن بنا سکیں, مخلص بنا کریں, باادب بنا سکیں, کیونکہ باادب با کردار بنانے والی کتاب ہے, اور کتاب جہاں محفوظ ہے وہ مدرسہ ہے. اب میں آخر میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں کہ حضور نے ان بچوں کی قدر کو کیسے بیان کیا. ایک تو حضرت عثمان بن عاص 8 سال کے بچے ہیں. ایک دن حضور نے حضرت ابی بن کعب کو بلایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, کعب ادھر آؤ. حضور کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہوتا تھا جس کو قرآن زیادہ آتا تھا. بولو سبحان اللہ. اور میں ایک حدیث سناؤں آپ کو مسلم شریف کی. لوگ کسی کی بڑی گاڑی کو دیکھ کر کہتے ہیں واہ یار کیا گاڑی ہے اس کی. لوگ کسی کے بڑے گھر کو دیکھ کر کہتے ہیں واہ کیا گھر ہے. نبی پاک فرماتے ہیں سن, اگر غبطہ کسی پر کرنا ہے نا, وہ صرف 2 ہیں. غبطہ کا معنی کیا ہے پتہ ہے حسن محمود؟ مثلا ایسی چیز جو جس کو دیکھ کر ایسی نعمت, ایسی شان, ایسی عظمت, جس کو دیکھ کر آپ کا دل چاہے یہ مجھے مل جائے, یہ مجھے مل جائے. کائنات کے سب سے بڑے عالم اور امن کے سب سے بڑے سفیر جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھ کر بندہ کوئی چیز طلب کرنے کی امید کرے اور حسد محمود اور غبطہ کرے, تو حضور فرماتے ہیں وہ 2 طبقے کے لوگ ہیں. ایک تو وہ مالدار جس کے پاس رزق حلال ہو اور اس کا خزانہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کھلا ہوا ہو. یہ رسول اللہ کہتے ہیں. توجہ ہے. اور فرمایا دوسرا کون؟ فرمایا دوسرا وہ نوجوان جسے خدا نے قرآن کی تعلیم دی ہو اور وہ ہر وقت ہر جگہ قرآن کے نور کو منتشر کر رہا ہو. پتا چلا نارتھ کراچی کے غیرت مند عاشقان رسول ہمارے رسول کی بارگاہ میں جس منصب, جس کی نوکری اور جو اسٹیٹس اور مرتبہ عزت کے لائق ہے, وہ قومی اسمبلی اور سینٹ نہیں, وہ یہ 2 جماعتیں ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ کون ہے یہ 2 جماعتیں. ابی بن کعب کو حضور نے بلایا, ابی ادھر آؤ. آئے, کہا مجھے قرآن سناؤ, مجھے قرآن سناؤ. وہ کہنے لگے حضور قرآن تو آپ پر اترتا ہے, میں کیا قرآن سناؤں, میں کیا قرآن سناؤں. فرمایا ان اللہ سماک, رب کو تیرا پڑھنا اتنا اچھا لگتا ہے کہ رب نے تیرا نام لے کر مجھ پر وحی اتاری ہے کہ ابی سے کہو کہ ابی قرآن پڑھے. وہ یبکی, آپ رونے لگے. یعنی حضور نے فرمایا اب قرآن حضور کی طرح تلاوت کون کر سکتا ہے؟ بولو سبحان اللہ. جب حضور کے غلاموں کا یہ لحن ملا ہے, لحن داؤد ہے, حضرت تمیم داری, حضرت عثمان غنی, حضرت ابی بن کعب, ان کو لحن داؤد ہے, تو مجھے بتاؤ جناب سید عالم کی تلاوت کیسے؟ لیکن حضور نے قرآن کا مرتبہ بتاتے بتایا
کہ نبی کا بھی شوق یہ ہے کہ جو قرآن اچھا پڑھتا ہو نبی دل میں خواہش یہ کرے کہ میں اس کو سنوں. یعنی نبی پاک کی خواہش اور انتخاب. مجھے بتاؤ حضور جس چیز کا انتخاب کرے وہ منصب کتنا قیمتی ہوگا, وہ بات کتنی قیمتی ہوگی. ہمارا معیار یہ انتخاب کا کہ شاید کسی بڑے آدمی سے ملاقات ہو جائے. نبی پاک سید الانام سید انس والجن فرماتے ہیں کہ ابی تو آ میں تیرا قرآن سنوں. اس لیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے بلکہ فرمایا تو بیٹھ میں تجھے قرآن سناؤں. معذرت ابی بن کعب سے کہا میں تجھے قرآن سناؤں. کہنے لگے حضور آپ مجھے کیا قرآن سنائیں گے, آپ پر تو قرآن اترتا ہے. فرمایا رب نے تیرا نام لے کر کہا ہے حبیب ابی کو قرآن سنا. بولو سبحان اللہ. یہاں سے علماء نے لکھا امام الانبیاء جیسی عظیم ذات کو رب یہ حکم دے کہ آپ کسی کو قرآن سنائیں تو فرمایا یہ شاگرد کی کتنی قدر ہے اور استاد کے لیے کتنا شرف ہے کہ شاگرد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو پہنچ رہا ہے اور استاد رسول اللہ کی سنت کو ادا کر رہا ہے کہ شاگرد کو بٹھائے اور قرآن سنائے. اس حدیث سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں. یہ میسج دے کہ اصل قبولیت جو ہے وہ درجہ قرآن میں ہے اور عظمت قرآن میں ہے. ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود قریب سے گزر رہے تھے, سرکار نے ان کو بلایا, ان سے کہا تھا کہ تم پڑھو. ابی سے کہا تھا کہ میں تجھ پر پڑھوں, میں تجھ پر پڑھوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بلا کر فرمایا کہ تو مجھے کوئی قرآن سنا. حضور کے پاس جس چیز کا امتحان ہوتا تھا نا وہ کیا ہوتا تھا, حضور سید عالم اس وقت 10 لاکھ مربع میل کی ریاست کے امیر بھی تھے, لیکن دربار صحابہ میں رات اور دن باتیں کیا ہوتی تھیں توجہ ہے. اب تو لوگوں کے ویڈیو کلپ آڈیو کلپ جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں. یہ ریاست مدینہ تھی تو یہ کیا تھا اور کیا تھا, لیکن آپ دیکھیں جب وہ راستہ ہم چھوڑتے ہیں یہ سب وہ سزا ہے جو تم نے مدارس کے خلاف کی. غور کر رہے ہو میرے دوستو, ادھر سے جیل بھرو تحریک, ادھر سے فائلیں آگے کی جا رہی ہے کہ ضمانتیں ہو جائیں. میں نے کہا جب دنیا کی ہرس ہوتی ہے تو بندہ اتنا ہی بے غیرت بنتا ہے, لیکن جب دین کی بات ہوتی ہے تو اس سے بڑا خدا کا شیر کوئی نہیں ہوتا. غور کیجئے میرے دوستو بزرگوں, حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضور نے بلایا. فرمایا ابن مسعود میں نے تیرا قرآن سنا ہے, تو مجھے قرآن سنا. پھر وہ بھی یہی کہتے ہیں حضور میں کیسے قرآن سناؤں. فرمایا سنا, تاکہ دونوں طرف سے سنت. استاد اگر کامل قاری ہو وہ حضور کی سنت پر عمل کرے اور اپنے اچھے شاگرد کو بلا کر کہے دیکھ میں پڑھتا ہوں تو میرا سن, تاکہ اس شاگرد کا بھی اعتماد بحال ہو کہ قرآن عظیم کتاب ہے جس کو پڑھنا اچھے طریقے سے یہی معیار عظمت ہے. بولو سبحان اللہ. ادھر ابن مسعود کو بلایا حضور سید عالم نے اور فرمایا مجھے سنا قرآن. اب آپ دیکھیں استاد, اب یہ بچے اس بات پر غور کریں کہ جب ان کے استاد ان کو بلائیں کہ چھوڑ آج سارا کام چھوڑ تو اپنا سبق سنا, تو اس بچہ بھی پھر دل میں کہتا ہے استاد جی کہاں سے سناؤں. تو استاد جی کہے بیٹے جہاں سے بھی سنا. تو اس نے ایک آیت یاد کر رکھی ہوگی کہ جس پر اس کی مشق اچھی ہو, تاکہ استاد کے سامنے کوئی گڑبڑا نہ جاؤں, غلطی نہ کر جاؤں. صحابہ کا شوق کیا تھا. مسلم شریف کتاب القراءت آپ دیکھیں, عبداللہ ابن مسعود کو حضور نے بلایا, فرمایا سنا مجھے قرآن. تو ظاہر سی بات ہے جب استاد پوچھے سنا تو بچہ وہی سبق پڑھے گا شاگرد جو اس کو پکا یاد ہو, جس کو سن کر استاد کہے واہ واہ. یہ کہ الگ بات ہے کہ استاد کسی جگہ پر ہاتھ رکھے, فرمایا یہاں سے پڑھ, تو بچہ پڑھ دے گا لیکن یہ خوف ہوگا. لیکن بچے کو اجازت دے دی جائے کہ تو کہیں سے بھی پڑھ, بس سنا. توجہ ہے, سنا تو بچہ وہ سبق سنائے گا جو اس کو ازبر ہو. یہاں سے دیکھیں ایک بات اور پیاری نکلتی ہے. عبداللہ مسعود جب حضور کے سامنے آئے تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیا تھا اس آیت میں؟ یہ پڑھتے جا رہے تھے, حضور روتے جاتے تھے. سرکار روتے جا رہے ہیں اور ابن مسعود پڑھتے جا رہے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا. اللہ فرماتا حبیب فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. حبیب وہ وقت کیسا ہوگا جب قیامت کے دن, فَكَيْفَ کیسا دن ہوگا, اذا جئنا جب ہم لائیں گے قیامت کے دن, من کل امت ہر گروہ سے, بشہید
ایک ایک گواہ کو لائیں گے، وجئنا بکا، اور لائیں گے مصطفیٰ آپ کو، ہاؤلائی شہیدا، ان تمام گواہوں کی قبولیت اور اس کی سند کے لیے گواہ بنا کر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے مبارک آنسو جاری ہو گئے، اور یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ لکھا کہ قرآن کی عظمت یہ ہے کہ بڑا چھوٹے کو سنائے، یہ بھی سنت ہے، چھوٹا بڑے کو سنائے، یہ بھی سنت ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ آخری ایک روایت پڑھ کے میں، کیونکہ تینوں درجے ہو گئے، کیا زمین کے اوپر ہو رہا ہے یہ ڈسکس کر لیا ہم نے، ٹھیک ہے جی، زمین کے اوپر کیا ہو رہا ہے یہ بھی بتا دیا، اب زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کیا ملے گا ذرا یہ سن لیں۔ دیکھو قرآن اتنی عظیم کتاب ہے، عرب کے بعض علماء نے جیسا مشکات میں بھی ہے کہ 7، بعد میں کہا 9 قبائل فصیح عربی بولتے تھے، توجہ ہے، ان کی زبان اصل زبان تھی۔ تو جب قرآن شروع میں اترا تو پروناؤنس اور لہجہ کرنے میں ایک قبیلے والے کو دوسرے قبیلے سے دقت ہوتی تھی، کہ کیونکہ آج جو یہ قرہ حضرات ہمارے بزرگ اور ہم سارے مسلمان جس انداز میں قرآن کو پروناؤنس کرتے ہیں یہ لہجہ قریش ہے، اور خوش ہو جاؤ مسلمانوں اس لہجے میں حضور پڑھتے تھے، اس لہجے میں مثلا آپ غور کریں لہجے بدلتے ہیں۔ جیسے قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، قرآن کی آیت ہے اے نبی، اے مسلمانوں، جب تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لو۔ اب حضور کے دور میں نقطے تو نہیں تھے، ایک قبیلہ اس کو پڑھتا تھا فیثبتوا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فیثبتوا۔ اب یہ قرات کا فرق ہے، معنی نہیں بدل رہا، ادھر ایک لہجہ فیثبتوا ہے، ایک لہجہ فتبینوا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے نقطے اگر آپ ہٹا دیں صرف شوشے کو دیکھیں تو بالکل وہی نقشہ بنتا ہے جو فتبینوا کا ہے، فیثبتوا کا ہے، توجہ ہے، لیکن جو قرات قریش کی تھی وہ فتبینوا ہے۔ اس طرح عرب کے قبیلوں میں لہجہ ایک ہی چیز کو معنی برقرار رہے، جیسے خاتم اور خاتم، یہ دو قرات کی بجائے یہ معنی دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن ایک کو تا یعنی اخف حرکات میں فتح پڑھنا زبر پڑھنا آسان تھا، اور ایک کے لیے کسرہ پڑھنا آسان تھا، تو دونوں کی رعایت حضور نے رکھی، توجہ ہے، لیکن حضور خود آج جس انداز میں آپ خاتم النبیین آپ پڑھتے ہیں یہ لہجہ فصیح اور قریش ہے۔ ایک میں سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو، ضروری نہیں ہے کہ اس کے تمام کامل مفہوم کو میں نے گھیرنا ہے، صرف ایک اشارہ کرنا ہے۔ حضرت ابی بن کعب، بخاری مسلم شریف کتاب القرات، ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک بندہ آیا اور اس نے تلاوت کی، اس کے پڑھنے کا، اب دیکھو اتنے بڑے بڑے استاذ اور قرہ حضرات بیٹھے ہیں، ان کے سامنے کوئی بندہ ذرا سے بھی غلط پڑھے تو اس کی خیر نہیں ہے، تو ابی بن کعب بہت بڑے قاری تھے، ان کے سامنے بندے نے قرات پڑھی، نماز میں پڑھی، آپ کو بڑی اجنبی محسوس ہوئی، فرمایا یہ کیسے تلفظ کر رہا ہے، یہ کس انداز میں پڑھ رہا ہے؟ دوسرا آیا اس نے پڑھی، آپ نے دونوں کا ہاتھ پکڑا اور حضور کے پاس لے گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آیت میں تو اس طریقے سے پڑھتا ہوں جیسے آپ نے سکھایا، ان دونوں نے اس طریقے سے پڑھی ہے۔ توجہ ہے، اختلاف قرات تحریف نہیں ہوتی ہے، یہ جملہ میں درمیان میں کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، اختلاف قرات تحریف نہیں ہے۔ سن لیجئے میری بات، اب جب وہ دونوں بندوں کو ابی بن کعب لے گئے تو سرکار نے ان دونوں سے پوچھا تم یہ آیت پڑھو، ابی پہلے تم پڑھو یہ آیت، حضرت ابی نے پڑھی، دوسرے سے کہا تم پڑھو، انہوں نے پڑھی وہی آیت لیکن لہجہ اور تھا، پروناؤنس اس کو الگ طریقے سے کیا، دوسرے نے اور طریقے سے کیا، حضور نے فرمایا تم تینوں نے صحیح پڑھی۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میرا لہجہ ایسا ہی تھا جیسے حضور اس آیت کو پڑھتے تھے، وہ مصری اور شامیوں نے عراقیوں نے الگ لہجے سے پڑھی، تو کہتے ہیں کہ میری بات رد ہونے کی وجہ سے، انسان ہے طالب علم ہے، کہتے دل میں خیال گزر گیا کہ حضور نے میری بات نہیں مانی اور میری بات قبول نہیں فرمائی اور ان دونوں کو صحیح کہہ دیا، کہتے میرے دل میں ایک وسوسہ آیا، ابھی وہ وسوسے پہ میں غور کر رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں کہ سرکار نے آگے بڑھ کر میرے سینے پر ہاتھ مارا، فرمایا سینے پر ہاتھ مارنا تھا کہ سر سے مجھے پسینہ چھوٹنا شروع ہوا
اور میرے دل سے وہ خیال نکلا اور مجھے ایسا جذبہ جاگا اور میرے اندر ایک ایسی اسپرچول اور ایسی روحانیت بلند ہوئی جیسے میں حضور کے چہرے کو، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد سرکار نے میرا ہاتھ پکڑا، فرمایا ابئی گھبرا نہیں، میں نے اپنے رب سے خود کہا تھا یا اللہ میری امت پر قرآن آسان کر دے، تو رب نے فرمایا کہ ایک لہجے ایک لغت میں پڑھیں۔ میں نے پھر عرض کیا یا اللہ کرم فرما، یہ عرب کے مختلف قبائل ہیں، ان کے پڑھنے کا انداز مختلف ہے، یا اللہ لفظ اگر پڑھنے کی قرات بدلے لیکن معنی ایک رہے تو اجازت دے دے۔ تو رب نے فرمایا دو طریقے کی لغت لے لو، یا بنو طے کی لے لو یا جناب جو ہے وہ قریش کی، دو لے۔ کہا میں نے تیسری دفعہ کہا، حضور کہتے ہیں ابی بن کعب کو، کس پہ ناراض نہیں ہونا، سن میں نے خود اپنی امت کے لیے آسانی مانگی، اور میں نے جب تیسری دفعہ کہا کہ یا اللہ میری امت کے لیے آسانی کر دے، تو رب نے فرمایا 7 لغت اور 7 لہجے کی اجازت ہے۔ ابی بن کعب کہنے لگے یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ کہتے میں خاموش ہوا تو رب کا پیغام آیا، حبیب یعنی روایت بالمعنی یہ کہ تو اپنی امت کی آسانی کے لیے کہ سب کے سینے تک قرآن پہنچ جائے، بولو سبحان اللہ، فرمایا کہ سب کے سینے تک قرآن پہنچ جائے، تو نے 3 دفعہ دعا کی مجھ سے، تو میں تجھے یہ بدلہ دیتا ہوں کہ جو 3 دفعہ تو نے اپنی امت کے لیے سہولت مانگی اور میں نے دی، اب میں تجھے یہ اجازت دیتا ہوں کہ اب امت کی بھلائی کے لیے 3 دعا اور مانگ لے۔ یہ سرکار ابی بن کعب کو بتا رہے، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے کیا مانگا؟ ان 3 دعاؤں میں کیا مانگا؟ فرمایا پہلی دعا تو میں نے یہ مانگی اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، بولو سبحان اللہ۔ دوسری دعا مانگی پھر، جو دوسرا آپشن، ایک آپشن تو ہو گیا، اب دوسرے کا کیا رہا؟ فرمایا اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ فرمایا حضور تیسری؟ فرمایا فتأخرت الثالثہ، میں نے تیسری دعا کو ڈیلے کر دیا، میں نے تیسری دعا کو ڈیلے کر دیا، مؤخر کر دیا، لیوم، اس دن کے لیے یرغب الی الخلق، جس دن ساری خدائی امنڈ کر میرے پاس آئے گی، حتی ابراہیم، یہاں تک کہ سیدنا ابراہیم کو میرے پاس آنا پڑے گا۔ فرمایا تیسری دعا میں نے اپنی امت کے لیے بروز قیامت شفاعت عامہ کے لیے میں نے اس کو ڈیلے کر دیا، متاخر کر دیا، اور اس کو اس وقت کے لیے مؤخر کر دیا۔ یہ دیکھیں، یہ مبارک واقعہ بھی یاد رکھیے۔ تو لہذا جو ہو رہا ہے وہ بھی بتایا، اور یہ کتنی بڑی کرامت جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو آج یہ عہد کرو کہ رمضان شریف آ رہا ہے، بولو سبحان اللہ، قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، جبریل آتے تھے اور سرکار جبریل کے ساتھ دور کرتے تھے، جیسے ہمارے مقدس پاکیزہ حفاظ مسجد میں پورا دن بیٹھ کر اپنے دوست کے ساتھ تکرار کرتے ہیں، اور صبح پھر رات کو وہ تراویح پڑھاتے ہیں، ہے نا؟ مسجدوں میں جب آپ آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جناب حافظ صاحب بیٹھے ہوئے جو پارا پڑھنا ہے، سمجھ رہے ہو، بولو سبحان اللہ۔ تو وہ اپنے سامع کے ساتھ یا اپنے استاد کے ساتھ یا شاگرد کے ساتھ تکرار کرتے ہیں، یہ حضور کی سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جبریل آتے تھے اور سرکار ان کے ساتھ جتنا قرآن اتر چکا ہے اس کا دور کرتے تھے، بولو سبحان اللہ، اس کا دور کرتے تھے۔ تو یہ جو مبارک بچے بیٹھے ہیں یہ خود بہت بڑے پیر ہیں، ان کو صرف گھر میں لا کر تم دعا کراؤ تو رحمتیں برسنا شروع ہوگی، اس لیے کہ ان کے سینے میں قرآن ہے، بولو سبحان۔ جن ٹھگوں کو آپ نے ووٹ دیا تو ان کو تو قل ہو اللہ احد بھی نہیں آئی، آئی قل ہو اللہ احد؟ بولو نا، آئی؟ یہ ہم قرآن سے دور ہوئے تو سیاست میں بگاڑ آ گیا، یہ ہم قرآن سے دور ہوئے جو محلوں میں جعلی پیر گھسائے، یہ ہم قرآن سے دور ہوئے اور مدرسے سے دور ہوئے تو دین کا نام لے کر ریاست مدینہ کے نام پر مرزائیت کو پوری سرائیت کے ساتھ نیچے اتار دیا گیا۔ لیکن آؤ عہد کرو، اس پر تقریر ختم کرتے ہیں۔ یہ جلسہ بتا رہا ہے کہ صبح کا بھٹکا ہوا شام کو گھر آ جائے، صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، اس کو بھولا۔ اب ہاتھ اٹھاؤ، ہر بندہ ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر یہ عہد کرے
کہ مدارس جو ہم سے غلطیاں ہوئی سو ہوئی، اب قرآن کے خادموں کی خدمت کے لیے ہم مکمل طور پر بیدار رہیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر کہیں، صرف بریانی کھاؤ گے؟ بریانی کھانا بھی تو نام کی بات ہے، لیکن جو قرآن کا عہد ہے ذرا وہ اٹھاؤ نا، یہ عہد کرو، اپنے اندر بیداری لگ کر رہو۔ رمضان کا مہینہ قرآن کی خدمت میں ہوگا، کسی کوئی سیاسی دجالی ایکٹیویٹیز تو ابھی توبہ کرو، اور پورا یہ ٹائم جو پورا رمضان انشاءاللہ مسجدوں میں ہوگا، کوئی ٹی وی میوی نہیں دیکھیں گے، مذہبی پروگرام بھی نہیں، وہ سب مسجد میں ہوگا، اس لیے کہ وہی درس قرآن سنا جائے گا، درس تراویح سنی جائے گی، درس حدیث سنی جائے گی۔ فجر کے بعد کے درس میں کون کون بیٹھے گا اور حضور کو راضی کرے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ظہر کے بعد ان علماء کی خدمت میں کون بیٹھ کر قرآن سیکھے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ عصر سے لے کر مغرب تک رب کو راضی کرنے کے لیے استغفار کی محفلوں میں کون بیٹھے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ تراویح جماعت کے ساتھ ادا کر کے قرآن کی حفاظت کی دلیل تراویح ہے۔ آج اگر ہندوستان میں ایک شیطان وسیم رضوی نامی شخص قرآن کی بعض آیتیں نکال کر اس نے ایک گویا کہ ایک ایسی جلد بنائی ہے اور اس نے کہا یہ قرآن ہے، تو میرے دوستو بزرگوں دیکھو، اس وقت چاروں طرف سے قرآن پر حملہ ہے۔ اس وقت جو مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کیا خوشی کی بات ہوتی ہے، نوجوان بوڑھے جوان 20 رکعت تراویح آخری وقت تک پڑھتے ہیں۔ تراویح تو اپنی جگہ پر نماز ہے، لیکن خدا کی قسم اس دور میں اللہ کے دین کی وفاداری کا ایک بہت بڑی پریکٹس ہے کہ جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن یاد رکھا جاتا ہے، اور ان بچوں کے سینے میں جو قرآن ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اتنی فنڈنگ کے بعد آج بھی اگر آپ نیٹ پر جائیں تو جعلی قرآن بنا کر معاذ اللہ یہود نے نیٹ پر رکھے ہوئے ہیں، تو اس سازش کا مقابلہ کیسے ہوگا جب ہر محلے میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ادارے کے ساتھ سپورٹ کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا آج یہ عہد کرو کہ اس کے فضل سے ان علماء کے ہم دست و بازو بنیں گے، ہمارا رشتہ مدرسوں سے ہوگا، ان علماء سے ہوگا۔ اپنی ضرورت کے مسائل کسی سیاسی دفتر پر حل نہیں ہوں گے، وہ شرعی مسائل ان مفتیان کرام اور علماء سے پوچھے جائیں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ زکوٰۃ، اور ایک جملہ میں عرض کروں یہاں پر، مشرف کے دور میں زکوٰۃ کمیٹیاں بنی تھی، یاد ہے آپ کو؟ اور کچھ یاد ہے؟ قدر کرو، اپنی عبادتوں کو بچاؤ، یہ زندگی گزر جائے گی، مرنے کے بعد کسی کے کہ میں مر جاؤں نا تو پھر وہ تنظیم کا کفن رکھنا۔ میں نے کہا دنیا تو نے پلیت کی، قبر بھی پلیت کرے گا؟ قبر میں تنظیموں کا جھنڈا نہیں جاتا، خاتم النبیین کا نام جاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ سنیے، سازش میں مشرف کے دور میں زکوٰۃ کمیٹیاں بنی، اس میں علماء کو لایا گیا، وہ فائلیں جمع کر دی گئی جی۔ ہمارے بھی کچھ بزرگ علماء تھے، انہوں نے کہا، ہم نے کہا چلو مدارس ہیں جو مستحق ہیں ان کی تحقیق کریں گے علامہ صاحب، اور جو مستحق ہے۔ اور جب سب کچھ ہو گیا تو کلو کہنے لگا نہیں لسٹ آپ کی نہیں چلے گی، لسٹ ہم دیں گے، سائن آپ کریں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہتے ہیں لسٹ آپ کی نہیں چلے گی، لسٹ ہماری ہوگی، اور تم جس طرح کے کراچی کے 8 ٹاؤن ہے یا 60 ٹاؤن ہے، ایک ایک عالم کو تاکہ فوٹو عالم کا رہے، ٹھیک ہے جی، سائن صرف آپ کریں گے۔ میں نے کہا تمہارا وہ ٹنگو مولوی رحمانی پتہ نہیں کہاں غرق ہو گیا، اس وقت وہ خود استاد بنا ہوا۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا اسلام کا پاور دیکھ لیا تو نے؟ بولو سبحان اللہ۔ اور میں کہہ رہا ہوں سنیو، یہ دن بھی نہیں رہے گا حافظ صاحب، مفتی صاحب، یہ دن بھی گزر جائے گا۔ کربلا ہوتی تھوڑی دیر کے لیے ہے، لیکن اس میں فرق کر لیا جاتا ہے کہ کوفی کون ہے اور حسینی کون ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں کوفی بے وفاؤں سے بچائے اور مدارس اور ختم نبوت و قرآن کے محافظ کے ساتھ رکھے، ان علماء کے چہرے کو اسی طرح روشن رکھے جو خدا کے دین کو روشن رکھتے ہیں۔ اللہ ان کے چہروں کو روشن رکھے، اور ہمیں اپنے مال کے ذریعے، اپنے تعاون کے ذریعے، اپنے اچھے جملے کے ذریعے، اچھے خیال کے ذریعے کہ کسی کو کنوینس بھی کر سکے دین کی خدمت کے لیے، ہمیں کوشش کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا